أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی اسی ایک جان سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، یعنی ایک جان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، پھر اس جان سے اللہ رب العزت نے اس کا جوڑے کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے اللہ رب العزت نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، یعنی رشتے توڑنے سے بچو، قطع تعلق کرنے سے بچو۔ یہ اس آیت کریمہ کا سیدھا سا ترجمہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بلکہ کہا اے لوگوں اللہ سے ڈرو، یعنی تمام بنی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ تو پھر جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے تقوی کا کیا مطلب؟ انہیں کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو؟ تو ان کے تقوی سے کیا مراد ہے؟ اس آیت مبارکہ میں تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے، یعنی جتنی بھی نسل آدم علیہ السلام کی نسل ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں۔ کافروں کے لیے کیا ہے تقوی؟ کہ وہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کریں۔ اور مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں۔ اور مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو ایمان وہ لا چکے ہیں اس ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ رہے اور اعمال صالحہ کرتے رہیں۔ ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم ہوگا، یعنی جو مسلمان ہے اسے ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پر قائم رہنا ہے اور اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کافروں کو یہ حکم ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کریں۔ تو ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم ہوگا۔ اس کے بعد یہاں اس آیت میں جو چند چیزیں بیان فرمائی گئی کہ ایک جان سے اللہ نے پیدا فرمایا، پھر اس ایک جان سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا، پھر ان دونوں سے اللہ نے مرد و عورت کو پیدا فرمایا، پھر یہ کہا کہ رشتہ توڑنے سے بچو، پھر یہ کہا گیا اللہ سے ڈرو۔ تو یہ چند چیزیں جو اس کے اندر بیان کی گئی، اس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ایک بتائی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے پوری نسل انسانی کو پیدا فرمایا۔
یہاں جو کہا گیا کہ ایک جان سے پیدا کیا، تو ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام. دوسرا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا. تیسری بات اس میں بتائی گئی کہ انہی دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، انہی دونوں سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری ہوا، اور انہی دونوں سے اللہ رب العزت نے بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو پیدا فرمایا. اب چونکہ بہت سے مرد اور بہت سے عورتوں کو پیدا فرمایا، اب چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ شروع ہوا، لہذا خوف خدا کا حکم دیا گیا. اب چونکہ بہت سے انسان پھیل گئے، مرد و عورت پھیل گئے، تو جب نسل در نسل انسان پھیلتے گئے تو اب لوگوں کے حقوق بھی تلف ہونے لگے، لوگ ظلم بھی کرنے لگے. اس لیے پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، خوف کا حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچیں. اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدتر صورت رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا ہے، تو پھر اس سے بھی روکا گیا، یعنی ظلم سے روکا گیا. اور ظلم ہی کی ایک بدترین صورت ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، رشتہ توڑ دینا، رشتہ ختم کر دینا. تو پھر اس سے تاکیداً اس سے بھی روکا گیا. یہاں اس آیت کے اندر انسان کی ابتدا کا بیان ہے کہ انسانی زندگی شروع کہاں سے ہوئی. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. یعنی دنیا میں بہت سے لوگ الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ انسانی شروعات بندروں سے ہوئی، کہ بندر ترقی کرتا کرتا پھر انسان بن گیا اور پھر نسل انسانی شروع ہوئی. اور الگ الگ لوگوں کی تھیوری ہے اور نظریات ہیں، مگر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. اور اس بات کو دھیان سے سننا. اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام انسانوں کے باپ. حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے. ایسا بھی نہیں کہ صرف کہیں سنائی بات ہے، بلکہ قوی دلیل سے ثابت ہے. اور وہ کیسے؟ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی. یعنی آج جتنے انسان دنیا کے اندر موجود ہیں، اگر آج کے دن سے 100 سال پہلے اگر دنیا کے انسانوں کی تعداد دیکھیں تو آج کے مقابل میں وہ کم تھے. پھر اس دن سے 100 برس پہلے جتنی تعداد تھی، اس سے 100 سال اور آگے چلے جائیں تو جتنی اس وقت تھی اس سے پہلے اس سے کم تھی. یعنی اس کو آپ آسانی کے ساتھ یوں سمجھیں کہ ہمارے گاؤں قصبے محلے کے اندر خاندان بن جاتے ہیں، اور جیسے کوئی لوہار کا خاندان کہا جاتا ہے، کبھی کوئی دودھ والا خاندان بن جاتا ہے. مگر یہ خاندان تو بڑے ہوتے ہیں، اور ان خاندان کے انسانوں کو پھر اوپر تک جوڑتے جوڑتے اگر چلے جائیں، پیچھے تک جائے تو صرف ایک انسان پر جا کر کے وہ بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک انسان سے یہ پورا خاندان وجود میں آیا. تو جس طریقے سے قبیلے کنبے دنیا کے اندر جا کر کے ایک انسان پر ختم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا کی تمام انسانیت جب اوپر ہم جاتے چلے جائیں گے ماضی کی طرف، تو یہ ایک ذات پر جا کر کے ختم ہوگی، جو ذات حضرت آدم علیہ السلام کی ہے. تو یوں اگر آپ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے بھی اس سے کم تھی، یعنی یوں ہی ماضی کی طرف آپ چلتے چلتے اس کی کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہے.
یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہوتی ہے، یعنی قبیلے، کنبے، خاندان، وہ اوپر کی طرف ہم جاتے ہیں تو ایک شخص پر جا کر کے ختم ہوتے ہیں۔ مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ذات پر جا کر کے ختم ہوگی۔ اسی طریقے سے یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات پر جا کر کے ختم ہوگا۔ اسی طریقے سے اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں، قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ختم ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں آدم علیہ السلام ہے۔ یعنی اس طریقے سے اگر آپ چلتے چلے جائیں، ماضی کی طرف بڑھتے چلے جائیں، تو ایک ذات پر ختم ہوگی جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام، نہ صرف قرآن میں بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں یہی ہے۔ اور یہ تو ممکن ہی نہیں، یعنی یہ ناممکن ہے کہ وہ جو ایک ذات پر ہم جا کر کے ٹھہرتے ہیں، اس ذات کی پیدائش موجود طریقے سے ہوئی ہو، یعنی کہ وہ ذات جس پر ہم جا کر کے ٹھہریں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کی پیدائش آج کے طریقے کی طرح ہوئی ہو۔ یعنی آج انسان کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ کا ملاپ ہوتا ہے، پھر ایک انسان وجود میں آتا ہے، مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے، پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جس ذات پر ہم جا کر کے رکیں گے اس ذات کی پیدائش اس طریقے سے ہوئی ہو جو طریقہ آج ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایسا مانیں کہ وہ بھی کسی ماں سے پیدا ہوئے ہیں یا کسی باپ سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ وہ جو باپ ہے وہ کہاں سے پیدا ہوئے، وہ جو ماں ہے وہ کہاں سے پیدا ہوئی۔ تو یہ ابتدا جہاں سے ہے، اگر ان کی ہم پیدائش مانیں تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے آج انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ موجودہ طریقے سے وہ پیدا ہوئے ہو، تو وہ کیسے پیدا ہوئے ہوں گے؟ لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اسی طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے بتایا ہے۔ یعنی پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ان کی پیدائش بغیر ماں اور بغیر باپ کے ہوئی، اور جب یہ طے ہو گیا کہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر وہی طریقے سے وہ پیدا ہوئے ہیں جس طریقے کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ کون سا طریقہ؟ هو الذی خلقکم من تراب، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی موجودہ طریقے سے تو انسان ماں اور باپ کے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے، مگر مٹی سے کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ وہی طریقہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں، جس کو قرآن نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ زمین، مٹی انسان کی رہائش کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے۔ جب اس کی پیدائش کو ہم سمجھ گئے کہ ان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر اس ذات سے پوری نسل انسانی کو پیدا فرمایا، تو پھر اس ذات کے ساتھ ایک ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی شروع ہو، جس سے نسل انسانی چل سکے۔ تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اسی کے وجود سے پیدا فرمایا۔ پھر نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے وجود کی ضرورت تھی، مگر وہ دوسرا وجود اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا نہیں فرمایا۔ پھر وہ جو ایک قسم، ایک ذات موجود تھی، اسی ذات سے اللہ رب العزت نے دوسرے وجود کو پیدا فرمایا جس کا نام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور وہ کیسے پیدا فرمایا
کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے 9 موجود تھی، یعنی ایک قسم موجود تھی، چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کمتر اور عام انسانی وجود سے بلندتر طریقے سے پیدا کیا گیا۔ یعنی پہلا طریقہ تو بہت بلندتر ہے کہ مٹی سے اللہ رب العزت نے ایک وجود پیدا کیا، اور عام طور پر جو وجود لوگوں کو اللہ رب العزت پیدا فرماتا ہے تو ایک ماں اور باپ کے ذریعے ان کے ملاپ سے پیدا فرماتا ہے۔ تو ایک ایسا وجود جو پہلے وجود سے کمتر اور عام انسانی وجود سے بلندتر ہو، تو وہ کیسا طریقہ ہے؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا گیا۔ یعنی یہ وہ طریقہ بھی نہیں جو آج دنیا میں انسان کے پیدا ہونے کا ہے، اور وہ طریقہ بھی نہیں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، وہ سب سے بلندتر وجود ہے، مگر اس سے کمتر اور انسانی وجود سے بلندتر ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی ایک نکالی اور اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ہم جنس کی محبت دل میں پیدا ہوئی، یعنی ایسے ہی ایک وجود تھا تو ہم جنس ہونے کی وجہ سے ایک محبت پیدا ہوئی۔ مخاطب کر کے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں عورت ہوں۔ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تسکین کے خاطر۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے مانوس ہو گئے، پھر انہیں تسکین ہوئی، ان سے مانوس ہوئے، تو اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے بہت سے مرد اور بہت سے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اب یہ وہ معقول اور سمجھ میں آنے والا طریقہ ہے جس سے نسل انسانی کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے، جو ہم نے ابھی سنا۔ یہ وہ معقول ہے جو عقل میں آنے والا ہے کہ اس طریقے سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ بقیہ وہ جو کچھ لوگوں نے بندروں والا طریقہ نکالا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، تو یہ پرلے درجے کی نامعقول بات ہے، جاہلانہ بات ہے۔ یہاں ہم سنجیدگی کے ساتھ چند سوالات سامنے رکھتے ہیں، یعنی جو یہ مانتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے ان کے سامنے چند سوالات ہیں، آپ ان پر غور کر لیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وہ کون سے سوال ہیں؟ وہ یہ ہے کہ انسان بندر ہی سے بنا ہے تو کئی ہزار سالوں سے کوئی جدید بندر انسان کیوں نہ بن سکا؟ جب انسان بندر ہی سے بنائے تو ہزاروں سال سے کئی بندر گھوم رہے ہیں، تو پھر کوئی انسان جدید طریقے سے پھر کوئی انسان کیوں نہ بن سکا؟ اور آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہ بنا سکی؟ اگرچہ چلو کوئی بندر ترقی کر کے انسان نہ بن سکا، مگر دنیا دن بدن ترقی کر رہی ہے، تو پوری دنیا مل کر کوشش کر کے کسی انسان کو بندر سے انسان کیوں نہ بنا سکی؟ یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال کہ نیز بندروں سے انسان بننے کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ یعنی اگر آپ مانتے ہیں کہ بندروں سے انسان کی ابتدا ہوئی تو پھر یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ کس نے یہ بنتے دیکھا تھا؟ کون اس کا راوی ہے؟ یعنی اس کو کس نے دیکھا اور کس نے اس کو لکھا، اور کون سی کتاب میں یہ روایت موجود ہے؟ کس پرانی کتاب سے یہ بات مطالعہ میں آئی ہے؟ نیز یہ سلسلہ شروع کب ہوا اور کب سے بندروں پر پابندی لگ گئی کہ جناب آئندہ آپ میں کوئی انسان بننے کی جرت نہ کرے؟ یعنی کہ کب سے پھر بندروں کو یہ پابندی لگ گئی کہ اب کوئی انسان نہیں بن سکتا؟ یہ ان لوگوں کے سامنے سوالات ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے، بندر ترقی کرتے کرتے انسانی شکل میں آ گیا۔
تو اگر یہی طریقہ مان لیا جائے تو پھر کوئی نیا بندر انسان کیوں نہ بن سکا؟ اور ہزاروں سال سے اگر وہ بندر گھوم رہے تو کس نے ان پر پابندی لگائی کہ اب کوئی بندر انسان نہ بن جائے؟ تو اس سے پتا چلا کہ یہ معقول بات نہیں، معقول طریقہ وہی ہے جو ہمیں بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمام مردوں اور انسانوں کو پیدا کیا گیا، جو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتوں کو پھیلایا۔ یعنی اس بات کے اندر واضح طور پر اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اس سے پھر حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کے ذریعے پوری نسل انسانی کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ تو کیا انسان بنتے ہی، یعنی جناب آئندہ آپ میں کوئی انسان بننے کی جرت نہ کریے، بندروں پر کس نے پابندی لگائی؟ نیز بندر سے انسان بنا تو دم کا کیا بن گیا؟ یعنی دم کہاں گئی؟ کیا انسان بنتے ہی دم جھڑ گئی تھی، یا کچھ عرصے کے بعد کاٹی گئی، یا گھسٹ گھسٹ کر کے ختم ہو گئی؟ اور بہرحال جو کچھ بھی ہوا، کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ دم والے انسان پائے جاتے تھے؟ کیا کہیں ایسا کبھی کوئی ثبوت ملا ہے یا کہیں لکھا ہوا ہے کہ پہلے دم والے انسان بھی پائے جاتے ہو، کہ ترقی کرتے ہوئے پھر دم بھی کٹ گئی یا گھسٹ گھسٹ کر کے ختم ہو گئی؟ حیرت ہے۔ الغرض بندروں والی بات بندر ہی کر سکتا ہے، یعنی یہ بات کوئی بندر ہی کر سکتا ہے جو معقول نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ دنیا بھر میں جس بات کا شور مچایا ہوا ہے اس کی کوئی کل سیدھی نہیں، اس کی کوئی کڑی سلامت نہیں، اس کی کوئی تاریخ نہیں، بس خیالی مفروضے قائم کر کے اچھے بھلے انسان کو بندر سے جا ملایا ہے۔ یعنی پھر یہی لوگ مسلمانوں کو اور اسلام کو انسانیت کا درس دیتے ہیں کہ اسلام میں انسانیت نام کی چیز نہیں ہے، اسلام انسانیت کا درس نہیں دیتا۔ یہ وہ ہمیں انسانیت کا درس دینے کی بات کرتے ہیں جو انسان کو انسان کی اولاد نہیں مانتے، ہمیں انسانیت کا درس دینے کی بات کرتے ہیں جس مذہب نے ہمیں راستے پر چلتے ہوئے کنکر ہٹا دینے کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف دہ چیز ہے تو اسے ہٹا دو۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی کسی کافر کو تکلیف پہنچے یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ہٹاؤ، ایسا نہیں، کسی بھی انسان کو اگر اس سے تکلیف ہے تو وہ ہٹا دو۔ جانوروں کے حقوق ہمیں بتائے گئے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے، کسی طرح کی پابندی کیے بغیر، اور ہمیں وہ لوگ انسانیت کا درس سکھانا چاہتے ہیں جو انسان کو انسان کی اولاد نہیں مانتے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اب یہاں اس آیت کا دوسرا جز ہے کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یعنی یہاں اسی آیت میں یہ بھی کہا گیا، جب یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں پیدا فرمایا، یعنی حضرت آدم سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، تو جب انسانوں کی تعداد بڑھ گئی، مرد و عورت زمین میں پھیل گئے، تو ظاہر سی بات ہے اب ظلم بھی ہونے لگے، حقوق بھی مارے جانے لگے، حق بھی دبائے جانے لگے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور رشتے توڑنے سے بچو، ظلم کرنے سے بچو۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتے نہ توڑو۔ ارشاد فرمایا کہ اس اللہ عز و جل سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے مجھے یہ دو وہ دو،
نیز رشتے داری توڑنے کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرو. یعنی کہ ہم اللہ ہی کے نام پر مانگتے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے دے دو، یا اللہ کے واسطے مجھے یہ دے دو، یا اللہ کے واسطے مجھے وہ دے دو. تو انسان اللہ ہی کے نام پر مانگتا ہے، تو اس رب سے ڈرو اور رشتے توڑنے سے بچو. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اس رشتہ توڑنے سے بچو، اور احادیث میں بھی اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں. قرآن کے اندر تو سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں، یعنی رشتہ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے جس کو اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے جہنم کی شکل میں. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی. اور ایک حدیث یہ بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ جو رشتہ توڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یعنی سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو پیدا فرمایا. یعنی اللہ رب العزت رحمان ہے، مہربان ہے، تو اس نے اس رحمان سے الرحم یعنی رشتہ داری کو پیدا فرمایا. میں نے رحم کو پیدا فرمایا یعنی رشتہ داری کو. تو جو اسے توڑے گا یا کاٹے گا میں اسے چھوڑ دوں گا، اور جو اسے ملائے گا میں اسے نبھاؤں گا. یعنی اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ کہا کہ میں رحمان ہوں اور رحم کو میں نے پیدا فرمایا ہے. تو جو اب رشتوں کو ملائے گا میں اس کو نبھاؤں گا، یعنی کہ اس کو میں نبھاؤں گا، اسے اپنی رحمت کی پناہ میں رکھوں گا. اور جو اسے رشتہ توڑے گا، رشتوں کو توڑے گا یا قطع تعلق کرے گا، تو میں اسے اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا. پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ جو رشتہ توڑے گا میں اسے چھوڑ دوں گا، اور جو رشتہ جوڑے گا میں اسے اپنی پناہ میں لے لوں گا. تو جسے اللہ رب العزت چھوڑ دے پھر کون اسے اپنی پناہ میں رکھے گا؟ تو رشتے توڑنے والوں کو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو رشتہ توڑے گا میں اسے چھوڑ دوں گا. تو جسے رب چھوڑ دے پھر کون ہے کہ اسے اپنی پناہ میں رکھے؟ اور جسے رب اپنی پناہ میں لے لے، جس کو اللہ نبھا لے، پھر پوری دنیا میں کوئی اسے چھوڑے پکڑے اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہے. تو صلہ رحمی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رشتے جوڑتا ہے یعنی صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس کی عمر میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ عمر میں بھی برکت لاتا ہے اور ہمارے رزق میں بھی برکت کا سبب بنتا ہے. تو اگر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے، رزق کی فراخی چاہتا ہے، اپنی عمر کو بڑھانا چاہتا ہے، تو سیدھا واضح لفظوں میں سرکار نے فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بجائے انہیں گاہے بگاہے تحفے تحائف دینے کی بجائے، جب انہیں ضرورت ہو ان کی مالی مدد کرنے کی بجائے، آج ہم ان سے الٹا کر رہے ہیں. ہم اپنے دوست احباب کے اوپر تو نچھاور کرتے ہیں مال، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، مگر ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑے ہوئے ہیں.
حالانکہ اگر آپ کو چاہیے کہ اپنے رزق میں برکت ہو، آپ کے رزق میں برکتیں ہو، آپ کی عمر بڑھ جائے، تو واضح لفظوں میں کہا گیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کی مالی اعتبار سے بھی مدد کرو، ان کے ساتھ اچھا تعلقات قائم رکھو۔ تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا رزق میں بھی برکت لاتا ہے اور عمر میں بھی برکت لاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مخلوق کو پیدا فرمانے کے بعد رشتے کو بھی پیدا فرمایا تھا، تو رشتہ کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، میں رشتہ توڑنے والوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رشتے نے یہ عرض کیا تو اللہ رب العزت نے کہا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، یعنی کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے چھوڑوں گا نہیں، یعنی کہ اپنی پناہ میں لے لوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ کہا تو رشتے نے کہا میں اس پر راضی ہوں۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داری توڑنے والا رب کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو بخاری کی ہے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہاں بھی یہ حدیث لکھی گئی کہ جو رشتہ توڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس پر رحمت نہیں اترتی۔ اور قرآن کے لفظوں کا بھی بیان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رشتہ داری توڑنے سے بچو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے، وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں۔ یعنی یہ وہ گناہ ہے، رشتہ توڑنا اور بغاوت کرنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں جلد ہی دے دی جاتی ہے، اور دنیا ہی میں دی جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ آخرت میں محروم ہوتا ہے، اس کی سزا پھر آخرت میں بھی دی جاتی ہے۔ یہی وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور وہ بھی جلد دی جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کی سزا دی جاتی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری توڑنے سے بچے اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھے اور رشتہ بنا رہے، ایسی بھرپور کوشش کرتا رہے۔ بلکہ صلہ رحمی کا مطلب ہی یہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حضرت ہم تو رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں، مگر وہی ہمارے ساتھ رشتہ رکھنا نہیں چاہتے، وہ توڑنے والا کام کرتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی اگر تم سے توڑنا چاہے تو تم نہ توڑو، تم جوڑ کر رکھو۔ اس پر اللہ رب العزت نے بشارتیں دی ہیں، اس پر تمہیں رزق میں برکت ہونے اور عمر میں برکت ہونے کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ عمر بڑھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اگر زندگی ختم بھی ہو جائے، موت آ بھی جائے، پھر بھی اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھتا رہتا ہے، اور عمر کے بعد بھی لوگ اسے اچھی اچھی باتوں سے یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو عمر بڑھ جانے کا مطلب یہ بھی ہے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن اللہم رزقنا تلاوة القرآن اللہم اہدنا ہدایت القرآن اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، مگر بہت قیمتی باتیں ہیں، جیسے رشتہ نبھانا رزق میں بھی برکت لاتا ہے، عمر میں بھی برکت لاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو جو رشتہ نبھائے رکھتا ہے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اب پوری دنیا چاہے اسے چھوڑ دے، مگر رب جسے اپنی پناہ میں لے لے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جسے رب چھوڑ دے چاہے پوری دنیا اسے اپنا بنا لے پھر بھی وہ محروم ہے۔